اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے ہفتہ اتوار پیر، سیٹرڈے سنڈے منڈے نحو صرف مقدماتی ہوتی ہے، اور ٹیوزڈے ویڈنسڈے تھرسڈے منگل بدھ جمعرات نحو مقدماتی ہوتی ہے، اور آج ٹیوزڈے ہے تو آج نحو مقدماتی کا درس ہے۔ پچھلے نحو مقدماتی کا جو پچھلا جلسہ تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ کیا پڑھا تھا جی؟ غلام علی کیا پڑھا تھا؟ غلام علی علی اصغر فردوس فاطمہ کیا پڑھا تھا جی؟ عدیل اسما ہم نے کیا پڑھا تھا لاسٹ جلسہ؟ کل کا آگا نہیں، نحو مقدماتی کا لاسٹ جلسہ یعنی جمعرات کو مضارع مرفوع پڑھا تھا، مضارع مرفوع پڑھا تھا، مضارع مرفوع بتایا تھا۔ مضارع میں علامت رفع دو ہوتی ہیں، 5 صیغوں میں ضمہ، 7 صیغوں میں نون اعرابی بتایا تھا۔ پوری مضارع کی گردان لکھ کے صیغے کے نمبر ڈال کے کہ دیکھو یہ پہلا صیغہ ہے اس میں ضمہ ہے، چوتھا صیغہ ہے ضمہ ہے، 7واں صیغہ ہے یہ اس میں ضمہ ہے، 13واں صیغہ ہے یہ اس میں ضمہ ہے، 14واں صیغہ ہے یہ اس میں ضمہ ہے۔ پھر 7 صیغوں میں نون نے وزن رفع بتایا تھا، چاروں تثنیہ، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر، اور بتایا تھا کہ 2 صیغے چھٹا اور 12واں یعنی جمع مؤنث کے جو نون ہے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ 2 نون مبنی ہیں، یہ نون جو ہے وہ ضمیر ہیں، اعراب نہیں ہے کیونکہ 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں۔ یہ پڑھا تھا ہم نے مضارع مرفوع، مضارع مرفوع کا پڑھا تھا۔ علامت رفع بتائی تھی کیا کیا ہوتی ہیں مضارع میں۔ مضارع میں فردوس فاطمہ علامت جی وعلیکم السلام گنچا فاطمہ خوبی شما جی بلے منخوبہ شما خوبی من خوبہ صبح شما بخیر، شما صبح شما ہم بخیر، صبح شما ہم بخیر، خوب ہستی خانواده شما خوبن؟ بله خانواده شما خوبن؟ بلے خوبن صبحانه نخوردی شما؟ نه خیلی خوب. در جلسه گذشته ما چه خواندیم؟ ما در جلسه گذشته مضارع مرفوع خواندیم۔ پچھلے جلسے میں گزرے ہوئے جلسے میں ہم نے کیا پڑھا تھا گنچا فاطمہ یاد ہے جی؟ مضارع مرفوع یاد ہے آپ کو؟ میں نے پوری گردان لکھ کے اس سے بھی پہلے جلسے میں نے پہلے اعراب کی قسمیں بتائی تھیں۔ اعراب جو ہے وہ رفع نصب جر اور جزم ہوتا ہے، اور یہ رفع نصب جر اور جزم اعراب کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی مقدر، کبھی محلی ہوتا ہے، اعراب کبھی اعراب محلی ہوتا ہے۔ اس کے بعد بتایا تھا تقدیری، ظاہری، تقدیری، محلی کے بعد اب مضارع مرفوع پڑھا تھا۔ مضارع مرفوع میں میں نے یاد ہے آپ کو پوری گردان لکھی تھی، پہلے تو نہیں، پہلے لکھا تھا علامت رفع مضارع میں، علامت رفع مضارع میں بتایا تھا ضمہ 5 صیغوں میں، نون اعرابی 7 صیغوں میں، اور 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر کے، تو 7 اور 5 12 اور 2 وہ 14 ہی صیغے ہوتے ہیں۔ پھر بتایا تھا 5 صیغے سب کہاں پہ ضمہ ہے، 1 4 7 13 14، ان کے نام بتائے تھے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ٹھیک ہے؟ مثلا ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو بتایا تھا، سب میں آخر میں علامت رفع ضمہ تھی۔ پھر نون بتایا تھا، 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر، 4 اور 2 6 اور 1 7، 7 5 12۔
चारों तस्निया यंसुराने तंसुराने तंसुराने तंसुराने, 3 तंसुराने एक से हैं, ठीक है। और फिर यंसुरूना तंसुरूना और एक तंसुरीना, ये बताया था मैंने, जो कि इनमें से किसी को नहीं पता था जो ये हाजिर हैं। नहीं, ये मेरे सामने जो यहाँ हाजिर है नालायक, जबकि इनको स्टडी कराई जाती है, रात को बिठाया जाता है, इस मुताले का टाइम है यहाँ बैठने का, खाने नमाज से आके सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद, तो इन्हें इतना शऊर और तमीज नहीं है कि ये दोहरा लेते हैं जी। मुजारे मरफू पढ़ा था, मुजारे मरफू। अब हम आज दोहराने मुजारे मंसूब, हालांकि ये चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले, ये दोहरा रहे हैं। मुजारे मंसूब, मुजारे मंसूब बताया था मैंने क्या, एराब रफा होता है, नस्ब होता है, जर होता है, जज्म होता है। जिस पर रफा हो उसे मरफू कहते हैं, और अलामत रफ क्या होगी, मतलब जम्मा नून मुजारे में, मुजारे की बात चल रही थी। एराब होता है नस्ब, और जिस पे नस्ब हो उसे कहते हैं मंसूब। मंसूब तो नस्ब की क्या अलामत है मुजारे में, मुजारे मंसूब में। पहली बात तो मुजारे मंसूब किसे कहते हैं, मुजारे मंसूब जिस पहले मुजारे के शुरू में नस्ब देने वाला आमिल आ जाए। याद है आमिल और मामूल की गुफ्तगू जी। आमिल और मामूल, आमिल जो असर डाले, मामूल जो असर कबूल करे। मसलन यंसुरो, इस पर लन बढ़ा दीजिए मिसाल के तौर पर, तो क्या हो जाएगा, यंसुरा, यंसुरा हो जाएगा यंसुरा। तो असर किसने डाला, लन ने आमिल, और क्योंकि नस्ब वाला अमल कर रहा है तो इसे आमिल नस्ब कहते हैं, आमिल नस्ब, नस्ब देने वाला आमिल। अब नस्ब देने वाला आमिल नस्ब भी देगा नहीं, जर तो देगा नहीं, जज्म तो देगा नहीं, रफा तो देगा नहीं, नस्ब देने वाला आमिल है तो नस्ब ही देगा। तो नस्ब दिया तो ये नासिब कहलाएगा, नासिब नस्ब देने वाला, और ये इसने नस्ब लिया है तो इसे मंसूब कहेंगे, तो इसीलिए इसका नाम है मुजारे मंसूब, नस्ब लिया है इसने। अब जब मुजारे मंसूब है तो पता लग गया मुजारे मंसूब किसे कहते हैं। अगर मुजारे के शुरू में, पहले मुजारे के शुरू में आमिल नस्ब या नासिब कह लीजिए, चाहे आमिल नस्ब कह लीजिए, आमिल अमल करने वाला, नस्ब का अमल करने वाला, या आप नासिब कह लीजिए नस्ब देने वाला, तो नस्ब देने वाला आमिल अगर मुजारे के शुरू में आ जाए तो मुजारे मंसूब हो जाता है। हो गई मुजारे मंसूब की तारीफ। लिख लेंगे या लिखूं, मुजारे मंसूब पहले लिखिए, मुजारे मंसूब, उसके आगे लिखिए 2 नुक्ते लगा के ऐसे, जब मुजारे पर, पहले मुजारे पर आमिल नस्ब आ जाए, आमिल नस्ब, आमिल नस्ब कह लीजिए या नासिब कह लीजिए, आमिल नस्ब आ जाए तो चराग लिख क्यों नहीं रहे, तो अब जब मुजारे पर आमिल नस्ब आ जाए तो मुजारे मंसूब हो जाता है, मंसूब हो जाता है। जब मुजारे के शुरू में, मिसाल लाइन यंसुरा, यंसुरा, ये यंसुरो था, लन आ गया, यंसुरा हो गया। जब मुजारे पर आमिल नस्ब आ जाए तो मुजारे मंसूब हो जाता है। लिख लिया, ये मिटा रहा हूं मैं। तो मुजारे मंसूब कब होता है, आपसे सवाल कोई क्या करेगा, मुजारे मंसूब कब होता है, या मुजारे मंसूब क्या होता है, कि जब कभी भी फेले मुजारे के शुरू में आमिल नस्ब या नस्ब आ जाए तो मुजारे मंसूब हो जाता है। अब आपके ज़हन में एक सवाल आएगा, सामने वाला कर भी सकता है। आपने ये बात कही कि जब कभी भी मुजारे के शुरू में आमिल नस्ब आ जाए तो मुजारे
ہوتا ہے. تو عامل نصب ہے کیا؟ کون کون سی چیزیں ہیں جو نصب دیتی ہیں؟ تو عامل یعنی ایک عمل کرنے والا، عوامل بہت سے، عامل کی جمع ہے. تو عوامل نصب، عوامل نصب. یہ دوسرا کوشچن، دوسرا سوال. عوامل نصب کیا کیا ہے؟ ان، لن، کی، اذن. ان، لن. مثلا ان ینصرا، یہ کہ وہ مدد کرے، یہ کہ وہ مدد کرے. لن ینصرا، ہرگز مدد نہ کرے. کہ ینصرا، تاکہ مدد کرے. اذن، جی اذن. مثلا میں آپ سے کہوں غنچہ فاطمہ سأزورک، ان قریب میں آپ کی زیارت کروں گا، یعنی میں آپ سے ملاقات کروں گا. تو آپ کیا کہیں گی؟ تو میں اذن مثلا مچھلی کھلاؤں گی. تو اذن تب آتا ہے. مثلا اذن نکرمک، تو اب اس وقت ہم، یعنی جب تم، میں نے کہا نا میں آپ کی زیارت کروں گا، اذن نکرمک، تو اس وقت یعنی جب تم آؤ گے اس وقت، اذن یعنی اس وقت، نکرمک ہم آپ کا احترام کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ہے عوامل نصب جو مضارع کو، ان میں سے کوئی ایک اگر مضارع کے شروع میں آ جائے تو یہ ضمہ ہٹا کر ہو جائے گا. فتح مت کہیے، جیسے وہاں پہ میں نے کہا تھا جزم کو سکون مت کہیے، رفع کو ضمہ مت کہیے. ایسے ہی یہاں پر نصب کو فتح نہ کہیے. نصب کی ایک علامت فتح ہے، ایک علامت فعل مضارع میں کیا ہے؟ نون اعرابی کا حذف ہونا نصب کی علامت ہے. تو عوامل نصب کی انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیے ہیں. پہلی بات تو عامل نصب بالذات، عامل نصب بالذات کہتے ہیں انہیں. عوامل نصب بالذات یعنی خود بالذات، خود نصب دیتے ہیں. یہ ان ینصرا، لن ینصرا، کہ ینصرا، اذن ینصرا، خود. تو اسے کہتے ہیں عوامل نصب بالذات. سوال، اگر آپ سے کوئی کہے مضارع منصوب، تو آپ کہیے جب کبھی بھی مضارع کے شروع میں عوامل نصب، عامل نصب یا عوامل نصب میں سے کوئی ایک یا عامل نصب کہہ لیجیے، عامل نصب آ جائے تو مضارع منصوب ہوگا. تو وہ چھوٹتے کہے گا کون چیزیں ہیں جو مضارع کو نصب دیتی ہیں؟ کہا دو طرح کی ہیں، وہ دو طرح کی ہیں. مٹاؤں پہلے یہ پھر بتاؤں میں نے کیسے. وہ دو طرح کی ہیں. عوامل نصب جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں. عوامل نصب، عوامل نصب دو طرح کے ہیں. ایک ناصب بالذات ہیں. ناصب بالذات یعنی خود نصب دیتے ہیں، وہ خود نصب دیتے ہیں بالذات. ناصب بالذات وہ کون کون سے ہیں؟ ان، لن، کی، اذن. ان، لن، کی، اذن یہ خود نصب دیتے ہیں یہ. لیکن کچھ وہ ہیں جو ناصب بے ان مقدرہ. کیا مطلب؟ ناصب یعنی نصب دینے والے، بے ان مقدرہ، ان مقدرہ کے ذریعے سے، یعنی پوشیدہ ان کے ذریعے سے نصب دینے والے. پوشیدہ ان کے ذریعے سے نصب دینے والے. پوشیدہ ان کے ذریعے سے نصب دینے والے یعنی ناصب ان مقدرہ. تو گویا کہ ظاہراً تو یہ جو میں ورڈ ابھی لکھاؤں گا وہ اس کے اوپر داخل ہے مضارع کے، لیکن نصب کون دے رہا ہے؟ وہ ان دے رہا ہے جو پوشیدہ ہے. ان ورڈ اور مضارع کے بیچ میں ان پوشیدہ ہوتا ہے، وہ ان نصب دے رہا ہے. لکھا آپ نے ناصب ان مقدرہ، ناصب یعنی نصب دینے والے، ان مقدرہ کے ذریعے سے، پوشیدہ ان کے ذریعے سے نصب دینے والے. پوشیدہ ان کے ذریعے سے نصب دینے والے. یہ تو ڈائریکٹ خود نصب دے رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو نہیں، خود نہیں دیتے، ان دیتا ہے وہ جو پوشیدہ ہوتا ہے ان کے بعد. وہ میں ابھی لکھوا رہا ہوں کون کون سے ہیں. لکھا جی. 10 نمبر کون سا چل رہا ہے دیکھا؟ چوتھا کھولو دیکھو.
یہاں پہ لکھنا ہے آپ کو جو میں ابھی لکھوں گا، یہاں لکھنا ہے. ان میں سے ایک ورڈ ہے حتی. دیکھو چوتھا درس میں کون کون سے دے رکھے ہیں؟ حتی، فا، ثم، نہیں حتی، ایک منٹ، حتی، لام، واو، او، فا. فا یعنی فے وہی. مثلاً ہاں، مثلا میں کہوں آپ سے تضرب، اضرب حتی تتوبہ. مثلا میں آپ سے کہوں اضرب، مارو. اضرب کسی لڑکے سے میں کہوں اضرب تو مار زید کو. مثلا اضرب زیدن، تو زید کو مار. حتی یتوبہ، حتی یتوبہ، حتی. تو یتوبو تھا، یتوبو کو شروع میں کیا ہے؟ حتی. حتی اس سے داخل ہوا، مضارع منصوب ہو گیا، تو کس نے نصب دیا؟ حتی کے بعد ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے، حتی ان یتوبہ. حتی ان یتوبہ ہے گویا کہ یہ. تو ناصب بالذات حروف بتا دی ہم نے، ان ہے، لن ہے، کہ کچھ وہ ہیں جو ناصب بالذات نہیں بلکہ ناصب بان مقدرہ ہیں. یہ حتی ناصب ہے، نصب دے رہا ہے ان مقدرہ کے ذریعے سے. تو گویا کہ یہ حتی ناصب نہیں ہے، یہ ان ناصب ہے، یہ ان نصب دے رہا ہے اسے. اضرب زیدن، تم زید کو مارو. میں آپ سے کہوں اپنے بچوں کو مارو. حتی یتوبہ، اگر غلطی کی ہے تو مارو. حتی یتوبہ، جب تک وہ توبہ نہ کر لیں، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں. تو یہ ہے ہمارا شاہد مثال. حتی کے بعد یتوبو الف تھا، یتوبہ ہو گیا. تو یہ یتوبہ ان مقدرہ کے ذریعے سے ہوا ہے، تو یہاں پوشیدہ تھا ان مقدرہ. ان یہاں پہ پوشیدہ ہے. لام کی مثال لئن ہے، مثلا لینصرا. مثلا پورا کوئی جملہ ہو لینصرا مثال کے طور پر، تاکہ وہ مدد کرے. لینصرا، یہ اصل میں لینصرا لام کی وہ بات مضارع منصوب ہو گیا، تو یہ گویا لام نہیں بلکہ ایک ان پوشیدہ ہے. وہ ایسے تھا لئن ینصرا، لئن ینصرا، ایسے تھا یہ گویا کہ لئن ینصرا، تو اس ان مقدرہ. تو یہ لینصرا کی مثال، یا واو کی مثال، یا او کی مثال، یا فا کی مثال ہے. ٹھیک ہے. ہاں فان ترہم جو بھی ہے مثالیں بھی کتاب میں دیکھتے ہیں، دیکھیے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مضارع کو نصب دینے والے جو عوامل ہیں وہ دو طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جو ناصب بالذات ڈائریکٹ خود نصب دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ان مقدرہ کے ذریعے سے نصب دیتے ہیں. ہماری بحث یہ بھی نہیں ہے، مضارع منصوب مین ہے، یہ تو بیچ میں بس آ گئی تو اس لیے آئیے. تو مضارع منصوب بتا دیا کسے کہتے ہیں؟ جب مضارع کے شروع میں عامل نصب میں آ جائے. عوامل نصب بتا دیے کتنے ہیں. تو اب اگر نصب آ جائے گا تو نصب دے گا تو کیا اثر ہوگا، کیا تبدیلی ہوگی مضارع میں؟ کیا تبدیلی ہوگی؟ علامت نصب مضارع میں. بھئی علامت نصب اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن مضارع میں اور اسم وغیرہ میں اور بھی چیزیں ہیں علامت نصب، لیکن مضارع میں علامت نصب یہ ہیں فتحہ اور حذف نون، حذف نون اعرابی، نون اعرابی. خالی میں لکھ دیتا حذف نون تو آپ چھٹے اور 12ویں کا بھی حذف کر دیتے، جبکہ چھٹے اور 12ویں کا نون حذف نہیں ہوگا، وہ مبنی ہے. نون اعرابی 7 صیغوں میں. تو اگر آپ نے مضارع مرفوع سمجھ لیا، مضارع مرفوع سمجھ گئے ہیں، تو پھر مضارع منصوب اور مضارع مجزوم سمجھنا بہت آسان ہے. جہاں مضارع مرفوع میں 5 صیغوں میں علامت رفع تھی، ان 5 صیغوں میں مضارع منصوب میں علامت رفع فتح ہو جائے گی. وہاں پہ ینصرو تھا لن ینصرا، وہاں تنصرو تھا لن تنصرا، وہاں تنصرو تھا لن تنصرا، وہاں انصرو تھا لن انصرا، وہاں ننصرو تھا لن ننصرا، لن ننصرا. اور وہاں پہ ینصرانے تھا
नून एराबी के साथ यंसुराने तस्निया में, यंसुरूना जमा में, तो लन आ जाए, लन यंसुरू लन तंसुरू, वाव नून गिर जाएगा। बहुत आसान। फतह, अलामत नस्ब फतह होगी कहां? 5 सीगों में, 5 सीगों में। अगर आपने क्योंकि मुजारे मरफू पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर ये समझना आसान। 5 सीगों में कौन कौन से 5 सीगे? वही 1 4 7 13। नाम, नाम वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। आप नाम के साथ लिखिएगा। चेक कर लूंगा मैं आप लोगों की कॉपी, आप तो यही हो क्या आपने लिखी नहीं। वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। मिसालें, मिसालें ये मिटा दूं पहले जी। तो अल मुज़ारे मंसूब में अलामत नस्ब फतह होगी, फतह 5 सीगों में। 1 यानी वाहिद, वाहिद मुज़क्कर गायब। 4 वाहिद मुअन्नस गायब। 7 वाहिद मुज़क्कर हाजिर। वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम या मुतकल्लिम मअल गैर। ठीक है। मिसाल, मिसाल लन यंसुरा, लन यंसुरा, लन तंसुरा, लन तंसुरा, लन अंसुरा, लन नंसुरा। बताइए पांचों में फतह है नहीं है? अलामत रफ, अलामत नस्ब दिख रहा है आपको? पांचों सीगों में अलामत नस्ब फतह है। ठीक है। और ये मुजारे की बात चल रही है। ठीक है। मुजारे में अलामत नस्ब फतह होगी 5 सीगों में। कौन कौन सा? पहला वाहिद मुज़क्कर गायब, चौथा वाहिद मुअन्नस गायब, 7वां वाहिद मुज़क्कर हाजिर, 13वां वाहिद मुतकल्लिम, 14वां जमा मुतकल्लिम। लन यंसुरा, लन तंसुरा, लन तंसुरा, लन अंसुरा, लन, ये वही 5 चीजें हैं ना। अगर लन हटा दो तो ये यंसुरो, तंसुरो, तंसुरो, अंसुरो, नंसुरो था, मुज़ारे मरफू में ज़म्मा था, लेकिन लन आ गया तो फतह आ गया। इन 5 सीगों में मिटा दूं? लिख लिया सबने? अब लेकिन हाल आया बदमाशी नहीं करना चाहे। स्पीकर बंद करके दोनों घर में स्पीकर बंद करके बंचा पाते हैं जी। लिख लिया? ये मिटा दूं फिर दोस्त फातिमा? जी आगा लिख लिया। क्या दे? 5 सीगों में अलामत नस्ब क्या होगी? फतह। और हस्बे नून, हस्बे नून एराबी, नून एराबी, हस्बे नून एराबी वही 7 सीगों में बताया था आपको। फिर 7 सीगों में अलामत रफ क्या थी? नून एराबी। अब मुज़ारे मंसूब में वो नून एराबी हट जाएगा। हस्बे नून एराबी। 4 तस्निया, 4 तस्निया। कौन कौन से 4 तस्निया थे याद है? तस्निया मुज़क्कर गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर। यानी सीगा नंबर 2 5 8 11। नाम तस्निया, एक मिनट, तस्निया, 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 मुज़क्कर गायब,
تسنیہ مؤنث غائب، تسنیہ مذکر حاضر، تسنیہ مؤنث حاضر، چاروں تسنیہ، اور دو جمع مذکر، دو جمع مذکر کون کون سے؟ تین، کیا نام ہے؟ جمع مذکر غائب، 9 جمع مذکر حاضر، یعنی جمع مذکر کے دونوں صیغے غائب کا حاضر کا۔ کتنے ہو گئے؟ 4 2 6، اور ایک واحد مؤنث حاضر، کتنے ہو گئے؟ 4 2 6 اور 7، واحد مؤنث حاضر۔ کیا نام ہے واحد مؤنث حاضر کا؟ صیغہ نمبر کتنا ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟ 10واں صیغہ، ٹھیک ہے؟ لکھ لیا ہے؟ مٹا دوں؟ آپ کو مثالیں یہاں لکھنی ہے، میں یہاں لکھواؤں گا لائن سے، تو آپ کو ایسے لائن سے لکھنی ہے، یہاں پر آپ کو یہاں لکھنی ہے مثالیں، ٹھیک ہے؟ مٹاؤں؟ 1 منٹ آگا، 1 منٹ۔ مثالیں یہاں لکھنی ہے آپ کو، جی مثالیں یہاں لکھنی ہے، تسنیہ مذکر غائب کی یہاں 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 جی، ٹھیک ہے؟ مثالیں وہاں لکھنی ہے۔ آپ دیکھیے مثالیں لکھیے، مثلا دوسرا تسنیہ، پہلا تسنیہ دوسرا صیغہ، واحد تسنیہ مذکر غائب، ینصرانے تھا، لن لگا دیجیے، لن ینصرا، ٹھیک ہے؟ اور پھر 3 صیغے ہیں، لن تنصرا، 3 صیغے ہیں، لن تنصرا، لین سے لکھ دیجیے، چلو میں لکھ دیتا ہوں ورنہ تو ضرورت نہیں تھی، لن، کیونکہ لن تنصرا 3 جگہ ہے، لن کیونکہ الگ الگ جگہ لکھا ہوا ہے، تو آپ لکھ دیجیے ان کے آگے، لن تنصرا۔ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4، لن ینصرا، تسنیہ کے صیغے ہیں، بول کوئی نہیں رہا، کیوں بول نہیں رہا کوئی بھی؟ لن ینصرا، لن تنصرا، لن تنصرا، لن تنصرا، تسنیہ کے صیغے ہیں، ینصرانے تھا، تنصرانے 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 تھا، سب جگہ سے نون، سب جگہ سے نون، آپ کوئی بول بھی تو رہے گا، یہ اس کا مطلب امام حاضر نہیں ہے کسی کا، اس کا مطلب نون حذف ہوا ہے۔ 4 تسنیہ ہو گئے، مٹا دوں؟ چاروں کے لائن سے لکھ دیا یہاں پہ جو میں نے لکھوایا تھا، دوسرا 5واں، ہاں دوسرا 5واں 8واں 11واں، مٹا دوں؟ نون حذف ہوا ہے یہاں سے، 2 جمع مذکر کے نون، یعنی چھٹا اور تیسرا اور نواں، لن ینصروا، نون حذف ہے، نون حذف، لن تنصروا، لن تنصرونا تھا، یہ ینصرونا تنصرونا حذف ہو گیا، حذف ہو گیا۔ اب یہ الف آپ سوچیں گے الف کہاں سے آیا؟ پھر یہ جب نون گراتے ہیں تو یہ جمع کی علامت ہے، اسے الف جمع کہتے ہیں، یہ ویسے لگانے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بس یہ ہے کہ علامت پتہ لگ جاتی کہ جمع کا صیغہ ہے۔ لن ینصروا لن تنصروا، اس میں تھا ینصرونا تنصرونا، ٹھیک ہے؟ اور 10واں صیغہ کیا تھا؟ تنصرینا تھا،
तंसोरीना, तंसोरीना, तंसोरी, और नून गिर गया, नून गिर गया, तंसोरी, लन तंसोरी, नून गिर गया। एक चीज नुक्ते की तरफ आपको, हाँ चले, लन यंसुरु लन तंसुरु, लन यंसुरु लन तंसुरु लन तंसुरी, कितने हो गए? 4 और 3, 7 सीगों से नून एराबी गिर गया। ये वही नून एराबी जो मुजारे मरफू में 7 जगह पर था, 7 जगह से नून एराबी हस्फ हो जाएगा मुजारे मंसूब में, 5 सीगों में फतह। बच्चे कितने सीगे? 7 और 5 12, बचे कितने? 2 सीगे कौन से बचे? यंसुरना और तंसुरना, यंसुरना और तंसुरना, यंसुरना लन तंसुरना, तंसुरना, लन यंसुरना लन यंसुरना। देखो कोई तब्दीली नहीं आई इसमें, पहले यंसुरना था, तंसुरना था, लन आने के बाद भी यंसुरना तंसुरना। हो गए 14, 7 5 12 और 2 14 सीधे होते हैं गर्दान में। अब मैं इस गर्दान को एक जगह लिख के देख लीजिए आप, हालांकि आपको लिखनी चाहिए, लिख लीजिए पूरी एक साथ, हम ऐसे लिख लेंगे। पहला लन यंसुरा, लन यंसुरा, लन यंसुरू, यंसुरू, लन तंसुरा, लन तंसुरा, लन यंसुरना, यंसुरना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लन तंसुरा, लन तंसुरा, लन तंसुरू, लन तंसुरी, तंसुरी, लन तंसुरा, लन तंसुरना, तंसुरना। इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। कितने सीधे हुए ये? 12। और 2 मुतकल्लिम के कौन कौन सा? 13वां और 14वां, उसे यहां लिख देते तो हम चलिए। 13 लन अंसुरा, अंसुरा, 14वां लन नंसुरा, नंसुरा। अब देखिए क्या बताया, मुजारे मंसूब में अलामत नस्ब 5 सीगों में, मुजारे मंसूब में 5 सीगों में अलामत नस्ब फतह। कौन कौन से? 1 4 7 13 14। देखिए सब में फतह ही है पांचों में, और 7 सीगों से नून एराबी हास्फ। दूसरा जी 5वां, 8वां, 8वां, इस पर डबल कर दो दूसरा, ताकि अलग ही दिखे। दूसरा 5वां, 8वां और 11वां नहीं। तो देखिए कितने हो गए? चारों तस्निया, दूसरा 5वां, 8वां, 11वां, चारों तस्निया। जम मुन्नस गायब, वो जम मुज़क्कर गायब, जम मुज़क्कर हाजिर, यानी तीसरा और 9वां। ये रहा तीसरा 9वां, और एक वाहिद मुन्नस हाजिर यानी 10वां। कितने हो गए?
1 2 3 4 5 6 اور 7. تو ڈبل نشان والے جہاں سے نون اعرابی حذف ہوا ہے، سنگل نشان والا جس میں فتحہ ہے وہ 5 صیغوں میں فتحہ. بچے 2 چھٹا اور 12. یہ مبنی ہوتے ہیں، یہ مبنی ہوتے ہیں. لن ینصرنا لن تنصرنا ہو گئی 14 صیغوں کی گردان. کوئی صیغہ بچا تو نہیں؟ سب کا بتا دیا. ہاں یہ گردان. اب آپ سے کوئی پوچھے ینصرو سے مضارع منصوب کی گردان سناؤ. لن ینصرا لن ینصرا لن ینصرو، لن تنصرا لن تنصرا لن ینصرنا، لن تنصرا لن تنصرا لن تنصرو، لن تنصری لن تنصرا لن تنصرنا، لن انصرا لن ننصرا. واضح؟ ٹھیک ہے، واضح؟ واضح ہے؟ مٹا دوں؟ یہ مضارع منصوب ہم نے پڑھ لیا. آئیے تھوڑی سی عبارت دیکھ لیتے ہیں، ورنہ میں اور بتاتا، لیکن میں نے جیسا اس دن کہا تھا کہ الگ الگ بتائی دیتا ہوں ورنہ کبھی آپ کو پریشانی ہو. اس دن میں نے مضارع منصوب الگ بتایا، مضارع مرفوع، آج مضارع منصوب الگ بتا دیا. کل انشاءاللہ مضارع مجزوم الگ بتا دیں گے. مضارع مجزوم. آئیے دیکھیے علامت رفع ہم نے مضارع مرفوع پچھلے ہفتے مثلا جو لاسٹ جلسہ تھا اس کا اس میں پڑھا تھا. علائم رفع مضارع بتا دیا تھا. علامت رفع ضمہ. لیکن ایک چیز بتانی بھول گیا تھا، میں بتاؤں ابھی یا ایک منٹ بتا ہی دیتا ہوں. ضروری ہے، ضروری ہے. یہاں بھی ہے وہ چیز، وہاں بھی ہے. علامت رفع میں نے بتایا تھا مضارع مرفوع میں کیا تھی؟ مضارع میں علامت رفع ضمہ، مضارع میں علامت نصب فتحہ. تو یہ جو ضمہ اور فتحہ ہے نا، ضمہ اور فتحہ، علامت رفع ضمہ ہے 2 طرح کا ہے، تقدیری یعنی پوشیدہ اور ظاہری. تقدیری کہاں پہ ہے؟ فعل ناقص میں. فعل ناقص میں. فعل ناقص کسے کہتے ہیں؟ فعل ناقص لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو، حرف علت ہو. اگر فعل مضارع میں لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے یعنی فعل ناقص ہے تو علامت رفع ضمہ تو ہوگی 5 صیغوں میں، لیکن وہ ضمہ پوشیدہ ہوگی. لیکن اگر فعل ناقص نہیں ہے تو پھر ظاہر میں ہوگی. جیسے ینصرو دکھائی دے رہی ہے، تنصرو دکھائی دے رہا ہے ضمہ. لیکن آپ یہ دیکھیے مثال تقدیری کی، یدعو کہاں ہے واو پہ ضمہ؟ یرمی کہاں ہے یہاں پہ ضمہ؟ قاعدہ جادو ہے. یخشا کہاں ہے یہاں پہ ضمہ؟ ہاں تو یہی کہا کہ پوشیدہ ہے، تقدیری ہے، کیونکہ مضارع پہ نہ تو نصب دینے والا کوئی عامل ہے یہاں، نہ جزم دینے والا کوئی عامل ہے، خالی ہے تو مرفوع ہے. یہ مرفوع ہے تو علامت رفع کہاں ہے؟ ضمہ پوشیدہ ہے. دیکھیے یہ واو کی مثال، لام الفعل کی جگہ حرف علت واو، کیونکہ بتایا تھا نا حرف علت 3 ہے، واو الف یا. بیمار، مرض یاد آیا؟ واو یہ یا کی مثال، یہ یخشا یہ الف کی مثال، یہ الف کی مثال. تو علامت رفع مضارع میں ضمہ ہے 5 صیغوں میں، 1 4 7 13 14 میں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم میں. لیکن اگر فعل مضارع ناقص ہے یعنی اس کے لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے، اب فرق نہیں کرتا واو ہے الف ہے یا یا ہے، الف ہے یا یا کوئی بھی ہو. اگر لام الفعل کی جگہ، لام الفعل یعنی تیسرا حرف اصلی، پہلا فاعل فعل عین الفعل لام الفعل، تو لام الفعل کی جگہ اگر حرف علت ہے تو ضمہ پوشیدہ رہے گا. یدعو یرمی یخشا، یدعو یدعوانے یدعونا، تدعو تدعوانے یدعونا گردانے سے ہوگی. یرمی یرمیانے یرمونا. علامت رفع ضمہ ان 5 صیغوں میں پوشیدہ ہے. اور اگر فعل ناقص نہیں ہے تو پھر ضمہ ظاہر ہوگا. جیسے
ینصرو، ینصرو۔ بتاؤ ینصرو اور یدعو میں ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، یہ بھی پہلا صیغہ، یہ بھی پہلا صیغہ، یہ بھی مضارع مرفوع، یہ بھی مضارع مرفوع، اس میں بھی علامت رفع ضمہ ہے، اس میں بھی علامت رفع ضمہ ہے، فرق اتنا سا ہے کہ اس میں ظاہر ہے، اس میں پوشیدہ۔ ٹھیک ہے، مٹا دوں؟ جی۔ اب مثلا علامت مضارع منصوب آج پڑھا ہے نا، اس میں بتایا علامت نصب کیا ہے؟ فتحہ۔ علامت نصب کیا ہے؟ فتحہ، فتحہ۔ تو فعل ناقص پورے میں نہیں، فعل ناقص الفی میں، ناقص یعنی فعل ناقص ہو، لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو، لیکن واو اور یا نہ الف ہو تو پوشیدہ ہوگا، جیسے یخشا، لین یخشا، کہاں ہے فتحہ؟ پوشیدہ ہے، لیکن فعل ناقص ہوتا خالی الف نہ واو اور یا ہوتی اگر لام الفعل کی جگہ تو، یدعو اور یرمی ہوتا تو کہا کہ نہیں، اس میں ظاہر ہی رہے گا، یعنی اس کو چھوڑ کے باقی سب جگہ ظاہر رہے گا، چاہے وہ ناقص ہی کیوں نہ ہو۔ ناقص مطلب ناقص واو یا یائی، یعنی لام الفعل کی جگہ اگر حرف علت ہے تب بھی ظاہر رہے گا۔ لن یدعوا لن یرمیا، لن یدعوا لن یرمیا، تو علامت رفع ضمہ فعل ناقص میں پوشیدہ تھی، چاہے ناقص الفی ہو، چاہے واوی ہو، چاہے یائی ہو، لیکن فتحہ جو پوشیدہ ہوگا فقط ناقص الفی میں پوشیدہ ہوگا، باقی اس کو چھوڑ کے سب جگہ جیسے ظاہر ہوگا، جیسے ینصرا، لن ینصرا لن یدعوا لن یرمیا۔ تین مثالیں میں نے کیوں دی؟ تاکہ میں بتا سکوں کہ فعل ناقص میں فتحہ جو پوشیدہ ہے فقط اگر لام الفعل کی جگہ الف ہے تبھی فتحہ پوشیدہ ہے، اگر واو اور یا ہے تو ظاہر ہوگا، اور باقی تمام فعلوں میں تو ہو گئی ظاہر۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ جی بتایا، ضمہ علامت رفع ضمہ پوشیدہ کہاں ہوگی؟ فعل ناقص میں۔ علامت رفع فتحہ تقدیر پوشیدہ کہاں ہوگی؟ ناقص الفی میں، فعل ناقص الفی یعنی ناقص میں بھی الفی، واوی آئی میں تو ظاہر رہے گا، اور باقی سب جگہ ظاہر ہے ہی۔ مٹا دوں یہ بات میں توجہ کرانا بھول گیا تھا، کیونکہ اعراب کی ہم جس میں پڑھ ہی چکے ہیں، کبھی اعراب پوشیدہ ہوتا ہے کبھی ظاہر ہوتا ہے، تو وہی بتایا انہوں نے۔ آئیے جلدی سے دیکھیں پھر بات کو تمام کریں۔ دیکھیں ہم نے جو پچھلے ہفتے یہ پڑھا تھا علائم رفع مضارع، مضارع میں علامت رفع کیا ہے؟ علامت رفع دراصل ضمہ ہے علامت رفع اصل میں، لیکن بعض جگہ وقاہی نون نیابت الضمہ میں کنت، بعض جگہ پر نون ضمے کی نیابت کرتا ہے، اس کے بدلے آتا ہے، اس کا جانشین بنتا ہے۔ پس فعل مضارع در حالت رفع، لہذا فعل مضارع حالت رفع میں دارہ دو علامت رکھتا ہے، یا تو ضمہ یا نون۔ ضمہ در صیغہ ہے ایک چار حرف سیز دے چڑھ دے، ان پانچ صیغوں میں علامت رفع ضمہ ہوگی، ینصرو تنصرو تنصرو انصرو ننصرو، یہ ظاہری کی مثال دے دی، ضمہ ظاہری، لیکن در فعل ہے ناقص، فعل جو فعل ناقص ہے یعنی جن کے لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے، چاہے واو ہو، چاہے یا ہو، چاہے الف ہو، انہی پانچ صیغوں میں علامت رفع ضمہ پوشیدہ ہوگا۔ دیکھیں یرمی، ترمی، تدعو، اخشا، دیکھیے الگ الگ مثالیں کیوں دی؟ یرمی ترمی دے کے یا کی مثال دے دی ناقص یائی کی، تدعو مثال دے کے ناقص واوی کی مثال دے دی، اخشا نقشا ناقص الفی کی مثال دے دی، دیکھیں سب میں ضمہ پوشیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں کیا تھے؟ یرمی ترمی تدعو اخشا نقشا، اصل میں کیا تھے؟ یرمیو ترمیو تدعو اخشایو نقشایو تھے یہ، لیکن یہ ضمہ یہاں پوشیدہ ہے۔ اور پھر سات صیغوں میں یہ بتایا تھا آپ کو نون اعرابی، در افعال خمسہ، پانچ فعلوں میں۔ آپ کہیں گی کہ آپ نے تو 7 جگہ بتایا تھا اور یہ کہہ رہے ہیں افعال خمسہ، تو کیوں انہوں نے افعال خمسہ کہا گنچا فاتح میں؟ جی وہ دو ایک طرف، چاروں تسنیہ میں 3 تسنیہ ایک جیسے ہیں، تو ایک لے لیجئے اس میں سے 3 میں سے، کہ سارے کیوں؟ تو اس لیے 5 ہیں، وہ 2 گھٹا کے یہ مثالیں دے دی مضارع رفع کی۔ اب مضارع منصوب ہم نے آج پڑھا ہے، علائم نصب مضارع، مضارع میں علامت نصب، علائم علامت کی جمع ہے، علامت نصب اصل میں کیا ہے؟ وہی فتحہ ہے، علامت نصب اصل میں کیا ہے؟
لیکن در برقی صیغہ ہے یہ مضارع منصوب، لیکن مضارع منصوب کے بعض صیغوں میں حذف نون کا حذف ہونا ضم فتح کی نیابت کرتا ہے. پس فعل مضارع حالت نصبی میں یہ بھی دو علامتیں رکھتا ہے، فتح نون اعرابی کا حذف ہونا. فتح انہی 5 صیغوں میں 4 7 13 14 میں لن ینصرا لن تنصرا لن تنصرا لن انصرا لن انصرا، اور نیچے لن یرمیا لن ترمیا لن تدعوا. یہ 2 مثال نیچے والی لائن کی مثالیں کیوں دی؟ تاکہ آپ کو یہ بتا سکیں اگر ناقص بھی ہے تب بھی فتح ظاہر رہے گا، یعنی ناقص یائی اور واوی ہے تو ضم فتح ظاہر رہے گا، یعنی لام الفعل کی جگہ اگر یا واو ہے تو فتح ظاہر رہے گا. لیکن فقط علامت نصب ناقص الفی، ناقص الفی میں جو علامت نصب ہے یخشا، یعنی جس کے لام الفعل کی جگہ الف ہو اس کے ان 5 صیغوں میں فتح پوشیدہ رہے گا. لن یخشا لن تخشا لن تخشا لن اخشا لن نخشا. اور 7 صیغوں میں افعال 5 میں حذف نون، لن ینصرا لن تنصرا لن ینصرا لن تنصروا لن تنصری. تو یہاں پر جو یہ لن تنصرا ہے نا، یہ لن ینصرو کے بعد جو لن تنصرا ہے یہ اصل میں ایک نہیں ہے، یہ 3 ہے یہ، لیکن تینوں ایک سے اس لیے ایک لکھ دیا ہے. اس لیے جب 3 میں سے 2 ہٹا دیے تو کیا بچے؟ 7 میں سے 2 ہٹا دیے کتنے بچے؟ 5. اس لیے نا افعال 5 کا. اب بتا دیا مضارع منصوب علامت نصب بتا دی. اب بعد میں سوال یہ آ رہا ہے مضارع کو نصب دیتے کون سے ہیں؟ عوامل نصب، نصب دینے والے عوامل. فعل مضارع بعد عوامل نصب منصوب میں شود، بہت آسان. فعل مضارع عوامل نصب کے بعد منصوب ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب نصب دینے والے عامل آئیں گے تو نصب بھی دیں گے، بھائی نصب دینے والے عامل آئیں گے تو نصب بھی دیں گے. لیکن یہ عوامل نصب 2 طرح کے ہیں. مضارع کو نصب دینے والے جو عوامل ہیں یہ 2 طرح کے ہیں، ایک ناصب بالذات، ایک ہے ناصب بان مقدرہ. ناصب بالذات یعنی جو خود ڈائریکٹ نصب دیتے ہیں. ناصب بان مقدرہ وہ عوامل جو ان پوشیدہ ان کے ذریعے سے نصب دیتے ہیں. حروف ناصب بالذات جو ہیں وہ 4 حرف ہیں، ان ہے، لن ہے، کہ ہے، اذن ہے. ان یہ کہ، ان تصومو یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے. دیکھیں ان تصومو کے بعد تصومونا تھا، نون گر گیا. لن یعنی ہرگز، لن یجود البخیل کنجوس کبھی بھی سخاوت نہیں کر سکتا، ہرگز سخاوت نہیں کرے گا. تو لن یجودا، یجودو تھا، جود سے ہے یجودا سخاوت، تو لن کے آنے کے بعد یجودا ہو گیا یجودو سے. کہ تاکہ، جئتو کا میں آپ کے پاس آیا، غنچہ فاتح میں جئتو کا میں آپ کے پاس آیا، کہ آکلا السمک تاکہ میں مچھلی کھاؤں. ٹھیک ہے، جئتو کا کئی ادروسا میں آپ کے پاس آیا تاکہ درس پڑھوں. دیکھیں کہ کے بعد تو کیا معنی دیا کہنے؟ تاکہ ادروسا میں درس پڑھوں. ادروسو تھا 13واں صیغہ، میں پڑھوں 13واں صیغہ، کہ آیا ادروسا ہو گیا. اذن، اذن یعنی اس وقت. یہ کب آتا ہے؟ در جواب قسیمی آیات، یہ اس شخص کے جواب میں آتا ہے. مثلا یہ قصیب امامی گویت کوئی شخص ہم سے یہ کہے سأزورکم، کوئی شخص ہم سے کہے، یا مثال کے طور پر میں فردوس فاطمہ آپ سے کہوں سأزورکم ان قریب میں آپ کی زیارت کروں گا، یعنی میں آپ سے ملاقات کروں گا، تو آپ جواب میں کیا کہیں گی؟ اذن نکرمکم، تو میں آپ کا اس وقت اکرام کروں گی، احترام کروں گی. یعنی وہی ناشتہ پانی اور گیٹ وے آف انڈیا گھمانے لے جانا کہاں کہاں ممبئی. ٹھیک ہے، اذن نکرمکم، تو اس وقت ہم آپ کا احترام کریں گے. تو یہ کیا معنی دیے اس نے اذن نے؟ اس وقت، اس وقت کب؟ جب تم مثلا کوئی یہ کہے آپ سے میں قریب آپ سے ملاقات کروں گا، تو آپ کہیں تو ہم آپ کو ناشتہ کرائیں گے، مثلا اس وقت ہم آپ کو ناشتہ کرائیں گے مثلا. حروف آپ کو یہ حروف وہ ہیں جو اوپر گنائے جو ڈائریکٹ خود نصب دیتے ہیں بالذات. کچھ وہ حروف ناصب بان مقدرہ جو پوشیدہ ان کے ذریعے سے نصب دیتے ہیں. حروف حسدن یہ وہ حروف ہیں حروف ناصب بان مقدرہ کے فعل مضارع ان کے بعد بعد ان کے بعد بے وسیلہ ان مقدرہ پوشیدہ ان کے ذریعے سے منصوب ہوتا ہے. اور وہ حروف ناصب جو ان مقدرہ کے ذریعے نصب دیتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ حتی، لام، فا، واو، او. مثالیں دیتے اصل میں یہ حتی، لام، فا، واو، او اصل میں ایسے ہوتے ہیں. یہ حتی ان، لئن، فان، او ان، وان، او ان، وہ ان مقدرہ ہوتا ہے. جیسے اضرب المذنبا،
गुनहगार खताकार को मारो हत्ता यतूबा, यहाँ तक कि वो तौबा कर ले। हत्ता के बाद यतूबा मंसूब है, यानी अस्मिता हत्ता अन यतूबा। या खुदी दवा, खुजी अद्दवा, उनचा फाते में दवा ले लीजिए, ताकि लेतबराई, क्योंकि लेडीज है ना आप, लेतजराई, ताकि आप लेतबराई, ताकि आप ठीक हो जाएं। तो ले के बाद तबरा मंसूब हो गया, तबराओ से तबराओ। इरहम फतुरहम, फहीम साहब इरहम, आप बंदागान खुदा पे रहम कीजिए, फतुरहमा, तो आप पर रहम किया जाएगा। फतुरहमा, फा के बाद तुरहमा हो गया, तुरहमो से। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।